بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، اپنا آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اسی نبی آخر الزمان کی سیرت مبارکہ اور سیرت طیبہ کا ذکر اور تذکرہ ہمارے اور آپ کے درمیان تقریباً یہ 8واں ہفتہ ہے جو چل رہا ہے.
اور اس سے پہلے ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے مختلف موقعوں پر آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کی مکمل داستان، پہلے تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہے، یعنی نمونہ ہے، اس کو دیکھ کر کے تم زندگی گزارو۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاہے اس پر کتنا ہی کلام کر لیا جائے، کتنی ہی باتیں ہو جائیں، سینکڑوں لاکھوں کتابیں لکھ دی جائیں، ہزاروں صفحات، لاکھوں صفحات کالے کر دیے جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان اس امت پر، بلکہ یوں کہیں کہ پوری انسانیت پر ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو حصہ اب تک ہمارے اور آپ کے سامنے آیا، آپ نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک قدم اللہ تبارک و تعالی کی نگہبانی اور اس کی نگرانی میں اٹھایا گیا ہے، اور نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ تو بہت دور ہے، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے تقریباً 40 سال کا، وہ بھی اتنا پاک، صاف، شفاف کہ کوئی جان بوجھ کر اگر اس کی نیت ہی غلط ہو تو بات دوسری ہے، لیکن انصاف کی نگاہ سے پاک صاف دل کے ساتھ اگر کوئی اس زندگی کا مطالعہ کرے تو آپ سے محبت کیے بغیر وہ انسان نہیں رہ سکتا۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے اور جس کو لوگوں نے لکھ کر کتابوں میں گھیرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سابقہ جمعے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جو غلام حضرت خدیجہ کے تھے میسرہ، جن کو حضرت خدیجہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے سفر پر بھیجا تھا، انہوں نے آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کا رہنا سہنا، غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک دیکھا، وہ آ کر کے حضرت خدیجہ سے بیان کیا، اور حضرت خدیجہ نے جب اپنے کانوں سے سنا کہ غلام کے لیے اتنی عزت اور امانت داری کا یہ حال ہے کہ پورا مکہ تو گواہی دیتا ہی تھا، مگر جب خود ان کے غلام نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تو پیغام بھیجا، اس پیغام کو قبول کیا گیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور تعریفی خطبہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا، اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ احباب وہاں موجود تھے۔ آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ہے، آپ کی 4 صاحبزادیاں، آپ کے 3 بیٹے ہوئے، اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر 2 صاحبزادے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم، اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، اور یاد رکھیں یہاں آ کر کے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جو آپ کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں، ان کے 2 لقب تھے، والد یعنی اللہ کے رسول ان کو طیب کہہ کر پکارتے تھے، اور والدہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو طاہر کہہ کر پکارتی تھی۔ یہ جو اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں،
ان کے علاوہ ایک اور بیٹے آپ کے پیدا ہوئے، وہ ایک باندی ہیں جن سے آپ نے بعد میں نکاح کر لیا، جن کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے کسی کے ہاتھ آپ کی دربار میں ہدیے کے طور پر بھیجا تھا کہ اللہ کے نبی سے فرمائیں کہ قبول کر لیں۔ آپ نے قبول فرمایا۔ ان کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور تقریباً 5 اور 6 یا 7 سال تک کی عمر پائی، اور باقاعدہ صحابی بہت سی روایات موجود ہیں کہ 5 یا 6 سال تک موجود رہے اور اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اور ان سے اللہ کے نبی اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک جگہ فرمایا اگر نبوت کا یہ سلسلہ، یعنی انبیاء کرام کے آنے کا یہ سلسلہ جو مجھ پر ختم کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی تو آخری ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خود قرآن کریم نے اس بات کو صاف صاف کہا ہے، اور آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا۔ 22ویں پارے کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی آخری ہیں، ان کے بعد یہ سلسلہ بالکل ختم اور بند کر دیا گیا، اور خود آپ کی زبان مبارک سے اللہ نے یہ اعلان کروایا، اور آپ نے کہا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مگر اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، مگر آپ کے تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ آپ کی نسل مبارک جو اہل بیت کا سلسلہ چلا ہے، حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس کے علاوہ یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ صرف آپ کی بیٹیوں سے ہے، صرف آپ کی بیٹیوں سے سلسلہ چلا ہے۔ کیوں؟ آپ کے بیٹے تو حیات نہیں رہے، آپ کے بیٹے تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ بڑی محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو معاملات اللہ کے نبی کے تھے، آپ کے جو اخلاق تھے، جو عادتیں تھیں، بڑی بہترین تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کمل من الرجال، کہ انسان یعنی مردوں میں، انسانوں میں سے مردوں میں بہترین آدمی تو بہت سے پیدا ہوئے، کیونکہ مردوں میں انبیاء بھی ہوئے، اولیاء بھی ہوئے، اور اولیاء سے پہلے صحابہ کرام بھی ہوئے، تابعین بھی ہوئے، لیکن عورتوں میں بہترین خاتون عقل کے لحاظ سے، اخلاق کے اعتبار سے چند خواتین ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ دختر جس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو کنویں پر پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بعد میں بیوی بننے والی زلیخا جس نے پہلے آپ پر الزام لگایا، اس کے علاوہ چند گنی چنی خواتین ہیں۔ اسی طرح اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح علماء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہی گنی چنی خواتین میں سے ہیں جن کو اللہ نے اس لیول اور اس سطح کی عقل سے نوازا تھا کہ جنہوں نے صرف غلام کی باتوں کو سن کر محسوس کر لیا کہ محمد کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی عام اخلاق والا انسان نہیں ہے۔ بہرحال نکاح ہوا، بیٹے ہوئے، بچے ہوئے، لیکن یہاں رک کر یہ عرض کرنا ضروری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کل 11 نکاح ہوئے اور آپ کی کل 11 بیویاں ہوئیں، لیکن جس وقت آپ نے اس دنیا سے وصال فرمایا، آپ کا انتقال ہوا، اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں موجود تھیں۔ اور یہ جو الزام بار بار آتا ہے، نعوذ باللہ، بار بار اس بات کو کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس پر ملعونوں نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھ ڈالی، اور بار بار
اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں غلط باتیں کہی جاتی ہیں اور ایک اہم ٹاپک اور یہی عنوان اٹھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد تو خواہش پرست تھے۔ حالانکہ غور سے سننے کی بات یہ ہے، اگر کسی کی نگاہ باریک نہیں، کوئی موٹی نگاہ بھی اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کی جو داستان ہے نبوت کی زندگی کی، اس کو کسی نے پڑھا ہوا، آپ غور کریں، 18واں پارہ ہے، سورہ نور کا دوسرا رکوع ہے، قرآن کریم کا وہ رکوع نازل ہوا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہ آپ پاک ہیں۔ جب منافقین نے حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ غلط الزام لگایا، تہمت لگائی گئی، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اس موقع پر حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر تم جانتے ہو میرے حرم پر تہمت لگائی گئی ہے، اب میں عائشہ کے ساتھ کیا کروں؟ یہ روایتیں صحیح موجود ہیں۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی چہار دیواری کا مسئلہ ہے۔ عمر اس میں بول نہیں سکتا، رائے نہیں دے سکتا، یہ تو نبی کے حرم کا مسئلہ ہے، اللہ اور اس کے نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو، معاف فرمائیں، تو میں آپ سے خود ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پوچھئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ایک بات بتائیں، آپ نے ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے نکاح خود کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جبرائیل میرے پاس عائشہ کی تصویر لے کر آئے تھے، ان کا عکس لے کر آئے تھے، عائشہ کا انتخاب سلیکشن پسند ہی تو اللہ نے کیا ہے میرے لیے۔ تو حضرت عمر نے بڑی شاندار بات کہی جو روایات کے اندر موجود ہے اور صحیح روایات کے اندر، فرمایا اللہ کے نبی آپ ایک مرتبہ سوچیں، ایک مرتبہ جو اللہ اور آپ نے، اور ایک پوری بات اور سنیں۔ حضرت عمر نے فرمایا مکھی آپ دیکھ رہے ہیں اڑ رہی ہے، کیا گندی مکھی یا کوئی بھی گندی چیز آپ کے جسم پر بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بیٹھتی۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی سوچیں کہ جو اللہ اپنے نبی کے جسم مبارک پر غلط چیز کو نہیں بٹھا سکتا، وہ مولا آپ کے حرم کے لیے غلط عورت کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا۔ تو اب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کو سمجھیں، یہ مکمل پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دل میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے ایک شک ڈالا جائے۔ حالانکہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے مکمل اسی پر بات ہوگی کہ آپ نے 11 نکاح کیے، ہر نکاح کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ کے نبی نے کوئی نکاح نہیں فرمایا اور خود ایک نکاح بھی نہیں کیا۔ آپ خود غور کریں، سورہ نجم 27واں پارہ، کچھ آیتوں کے بعد یہ آیت آپ نے خود میری زبان سے اور مختلف جگہوں پر سنی ہوگی اور نمازوں میں بھی سنا ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، جس نبی کو زبان سے اپنی جانب سے بولنے کی اجازت نہ ہو، کیا وہ اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہی بولتے ہیں جو وحی نازل ہوتی ہے، یہ کچھ اور نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے، آپ کے وصال مبارک کے موقع پر 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں۔ اور آپ سنیں قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی محمد 9 نکاح، اب یہ بیویاں جتنی بھی ہیں ان میں سے کوئی آپ سے طلاق لے لے، کسی کا انتقال ہو جائے، اب اس کے بعد آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ حالانکہ عام مردوں کو اجازت ہے، کسی کے یہاں بیوی کا انتقال ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل ایک پروپیگنڈا ہے جس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ آپ خود غور کریں، ایک مسلمان دنیا کے اندر
اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی ذات اقدس ہے۔ وہاں کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک اصول ہے، ایک جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ وہ سچ ہو جائے اور دنیا اس کو سچ جاننے لگے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک پروپیگنڈا بنایا گیا۔ آئندہ جمعے کا جو بات ہوگی انشاءاللہ اسی کے اوپر ہوگی کہ آپ کے 11 نکاح ہوئے، کن حالات میں ہوئے، ذرائع کیا تھے، وہاں کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کی سچویشن کیا تھی، ایک ایک کے پیچھے ریزنز ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کیا، آپ سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں، اور ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی گزر رہی ہے۔ جو بڑا واقعہ آپ کی سیرت میں جو نبوت سے پہلے کی داستان ہے پیش آیا، وہ تھا تعمیر کعبہ کا مسئلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب جانتے ہیں کہ پتھروں کے ذریعے سے تعمیر کی تھی، اور وہ تعمیر اب بوسیدہ ہو چکی تھی۔ کفار قریش کی تمام سردار بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد مشورہ ہوا کہ عمارت بہت بوسیدہ کمزور ہے، نہ جانے کب گر جائے، دوبارہ بنانا چاہیے۔ فیصلہ ہوا ٹھیک ہے، لیکن پریشانیاں، بہت بڑی پریشانی سامنے تھی پورے شہر مکہ میں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آزو بازو کے آس پاس کے قرب و جوار کے قبائل میں ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا جو پتھروں کے ذریعے سے مکان بنانا جانتا ہو، ایک بھی نہیں تھا۔ خوب تلاش کیا، نہیں بنا سکتے۔ فیصلہ ہوا چلو ٹھیک ہے، ہم لکڑی کے ذریعے سے بنائیں گے، کسی اور ذریعے سے تعمیر کریں گے۔ یہ پہلی تعمیر ہے حضرت ابراہیم کی تعمیر کعبہ کے بعد، جو کفار قریش نے دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا ہے۔ اطلاع ملتی ہے اچانک، جو موجودہ شہر جدہ ہے، کہ وہاں کے ساحل پر آ کر ایک کشتی رکی ہے، اور وہ ساحل پر نہیں رکی، خشکی پر آ گئی ہے طوفان کی وجہ سے۔ انہوں نے سوچا اللہ کی جانب سے اشارہ ہے، چلو وہ مالک سے لکڑیاں خرید کر لے آتے ہیں۔ لکڑیاں خرید کر بھی لائے، لیکن مسئلہ وہی ہے، اب کیسے کریں؟ پتھر کی تعمیر ہو تو اچھا۔ اتفاق یہ ہوا، مصر کا رہنے والا قبطی النسل ایک آدمی وہاں آیا، اس نے کہا میں تو پتھروں کی تعمیر سے خوب واقف ہوں، کیسے بنایا جائے؟ خیر وہ تعمیر کعبہ کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے۔ کسی نے کہا ایک بار اور مشورہ کرتے ہیں، اور اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ وہ ماحول کون سا؟ زنا کاری بالکل عام۔ وہ ماحول کون سا؟ وہ لوگ سود اور حلال میں کوئی فرق نہیں رکھنے والے۔ وہ ماحول کون سا؟ مجبوری ہے۔ آپ سے بیان کروں، یہاں تک وہ لوگ کرتے تھے، باندیوں کو، نوجوان بچیوں کو بازار سے خرید کر اپنے گھروں پر رکھ کر ان سے غلط کام کرا کر پیسہ کماتے تھے، مال کماتے تھے۔ اس ماحول میں دوبارہ کفار قریش کے سرداروں کی ایک میٹنگ بیٹھتی ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے، اور وہاں ایک شرط لگائی جاتی ہے تعمیر کعبہ کے لیے، کیونکہ تمام سرداروں سے کہا گیا تھا کہ مکہ کے رہنے والے تمام سردار اپنے اپنے قبیلوں سے تعمیر کعبہ کے لیے مال جمع کریں۔ شرط کیا تھی؟ وہاں اعلان کیا گیا دارالندوہ میں، اللہ یکون مال حرام، حرام مال کعبے کی تعمیر میں نہیں لگایا جائے گا۔ آپ سوچیں وہ ماحول کون سا ہے، اور باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں، صاف لکھنے والے نے لکھا ہے ولا مہر بغی، کسی زانی عورت کا مال تعمیر کعبہ میں نہیں لگے گا۔ اور اس سے آگے چلیں، صاف الفاظ ہیں ولا ربن، سود کا مال تعمیر کعبہ میں نہیں لگے گا۔ اور اس سے آگے چلیں، صاف الفاظ تھے جس نے کسی کا مال لوٹا ہو وہ مال تعمیر کعبہ میں نہیں لگے گا، جس نے اپنے بھائی کا مال ظلماً ہڑپ کر لیا ہو
وہ تعمیر کعبہ میں نہیں لگے گا، کسی بیوہ کے لوٹے ہوئے مال کو تعمیر کعبہ میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں رک کر آپ غور کریں وہ ماحول کون سا ہے، ایک دم جاہلانہ ماحول، اور وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ تعمیر کعبہ میں ایک بھی غلط پیسہ نہیں لگے گا، ایک بھی غلط پیسہ۔ اور یہاں رک کر آپ ذرا یہ سوچیں کہ ہمارے زمانے کا بھی ایک حال ہے، ہمارا بھی ایک کردار ہے۔ ہمارے یہاں ایسی حرکتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں باقاعدہ صاف طور پر۔ سود کا کمانے والا صدقہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صدقہ کر دیا، مال چلا گیا، گویا ضائع ہو گیا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں، ذرہ برابر ثواب نہیں۔ سود ہمارے یہاں کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے تو گناہ سمجھ لیا ہے، برا نہ مانے، کیونکہ ہمارے تھاٹس، ہمارے خیالات، ہمارے سوچنے کا نظریہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بغیر تو زندگی کا گزارا نہیں، جو ہمارے معاشرے کی سوچ ہے سود کے بارے میں۔ حالانکہ جاہلانہ ماحول میں ایک سرداری اعلان کر رہا ہے وَلَا رِبًا، سود قبول نہیں ہوگا، سود نہیں لگے گا، نہیں چلے گا یہ۔ اور یہاں کوئی نہیں، چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں سب چلتا ہے، زمانہ ہے، اور یہاں تو فرق ختم کر دیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی قرآن نہیں، کوئی آیت موجود نہیں، یا تھی تو بھول گئے تھے، اور یہاں تو قرآن چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، مسلمانوں سود مت کھانا، اس کو گلے سے نیچے مت اتارنا، یہ مہلک چیز ہے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور ہمارا مسلمان سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، اور آرام سے۔ اور ایک بات سناؤں، آپ نے خوب سنا ہوگا، دوبارہ آپ کو سناؤں، شاید ہماری غیرت جاگ جائے یا کچھ تو ہوش آئے۔ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے، جس نے سود کا مال کھایا یا سود دلوایا یا سود دلوانے میں وہ معاملہ کرانے میں لکھنے والا یا معاملہ کرانے والا بنا، یا اس نے سود دلوانے میں کوئی مدد کی، کیا ہے اس کا گناہ؟ اپنی ماں سے زنا کرنے سے کے برابر ہے۔ سوچیں آپ، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ کوئی قصہ گوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ اور ہم نے چلتا ہے، سب آتا جاتا ہے، بینک میں جو لاکھوں پڑے ہیں اس پر انٹرسٹ آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیا اڑا دیا، لیا خرچ کر لیا، بچوں نے لیا۔ حالانکہ ہر ایک کا رول ہے، ہر ایک کے لیے قاعدے قوانین بنائے گئے ہیں، اور یہ تو ایسا گناہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اگر کوئی نہ چھوڑے تو قرآن مجید کا تیسرا پارہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے شاید 5ویں رکوع کی آخری آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن نے کیا اعلان کیا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو نہیں چھوڑتا گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ جو اس چیز کو نہیں چھوڑتا گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو اور آگے بڑھ کر آپ سے کہوں، بعض لوگوں نے گروپ بنا لیا ہے، وہ گھر کے ذمہ داروں کو نشانہ نہیں بناتے، گھر کے مرد جب موجود نہ ہوں تو خواتین کو نشانہ بنا کر اس بلا کو گھروں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ ایک سود خور کرتا کیا ہے، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، آپ کو ایک پروسیس سنا رہا ہوں۔ سود کا کھانے والا کرتا کیا ہے، اپنے گھر میں جا کر ذرا مزاج بنائے گا بیوی کا، اہلیہ کا، کیا ذرا زیور پہننے کا اچھا نہیں ہے، اور کانوں میں باتیں ڈالے گا۔ یہ عورت گھر سے نکل کر پڑوس کے گھرانے میں جا کر وہاں کا مزاج بنائے گی، شوہر کے خلاف بھڑکائے گی۔ آپ کو آپ کے شوہر نے زیور تو دیے ہی نہیں، مال تو بہت سا ہے، وہ شکایت کرے گی، کہاں ہمارے پاس مال، ہم تو روزانہ کے کمانے والے، روزانہ اس کو خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر یہ عورت سود خور کے گھر والی اور بیوی یہ خود مشورہ دے گی، نہیں نہیں ہمارے پاس سلیوشن، اس کی صورتحال، اس کا حل موجود ہے، آپ قدم تو آگے بڑھائیں۔ کہیں نہیں چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، محلوں میں چل رہا ہے، اور باقاعدہ
خواتین کا ایک سرکل بنایا جاتا ہے، ایک سرکل چل رہا ہے، اور مرد غور کرنے کے لیے تیار نہیں، ان میں سے ایک کو ان کا ہیڈ بنایا جاتا ہے، وہ پورے محلے میں پھر کر، کیوں؟ اس کا حرام کی کمائی میں، سود خوری کی کمائی میں اس کا بھی حصہ طے کر دیا جاتا ہے۔ آپ 50 دلاؤ 10% کے حساب پر 5% آپ کا، یہ چل رہا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہمارے شہر میں چل رہا ہے، چاہے لوگ کتنا منہ موڑ لیں، کہنے لگے نہیں کہاں چل رہا ہے، غور تو کرے، جا کر کے خود جائزہ لیں، ہو کیا رہا ہے؟ کیا محلوں میں روزانہ ڈیلی سود کے وصول کرنے والے نہیں آتے؟ کیا خواتین روزانہ دوسرے گھروں کو سود کے مال کو وصول کرنے کے لیے نہیں جاتی؟ چاہے 100 روپے ہی کرتی ہوں، مگر یہ چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے، چٹ فنڈ خوب چل رہا ہے۔ اور خواتین سے آگے بڑھیں آپ، ہمارے نوجوانوں کے درمیان چٹ فنڈ کا مسئلہ کھلم کھلا، اب تو یہاں تک ہے، آپ حیران رہیں گے آپ سے، آپ کی باتیں اور اپنی باتیں ذکر کر رہا ہوں، کوئی بیان کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک ہے آپ کسی سے جا کر کہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اجنبی مخلوق ہیں، آپ کے علاوہ دنیا میں انسان تو بستے نہیں ہیں، کسی کو کھانے اور پینے کو تو ملتا نہیں ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہوتا ہے جب وہ انسان اپنے ذہن کو حرام کمائی کی طرف چلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان ہے، جو گمان بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے میں اس کو ایسے ہی چلاتا ہوں۔ اور اللہ پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ تم ٹھیک ہے، تم گمراہ ہونا چاہتے ہو، تم حرام کھانا چاہتے ہو، ہم تمہارے سامنے کر دیتے ہیں، کھاؤ۔ اور پھر وہ گناہ اس کو اتنا اچھا لگتا ہے، اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، صرف اس کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں سے کس طریقے سے میں مال کماؤں۔ اور یاد رکھیں جب یہ سود خوری کا مزاج بن جاتا ہے تو انسانیت اس دل سے جدا ہو جاتی ہے، یا انسانیت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ حیران رہیں گے، ہمارے شہر کے ایسے واقعات بھی ہیں، سود خور کا بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور یہ اپنی بھاوج کو قرض دے رہے ہیں، قرض نہیں، قرض حسن نہیں، بلکہ قرض کا نام لے کر تو قرض کے الفاظ برے ہو جائیں گے، یہ اپنی بھاوج کو قرضہ دے رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ چلو ہم دوسروں کو 10% پر دیتے ہیں، آپ کو 5 پر سود دیا۔ سوچیں آپ، انسانیت جدا ہے، آپ سوچیں بھی نہ، سود خور انسان مر جائے گا، ایک قطرہ پانی کا بھی اگر مجھ سے آپ پوچھیں وہ بغیر سود کے پلا نہیں سکتا، یہ مزاج ہوتا ہے۔ اور یہ بن گیا ہے، اور ایسا بن گیا ہے شہر کی گلیوں میں، کوئی کہے جاؤ آپ اپنا کام کریں، یہ چل رہا ہے، تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کریں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، گویا کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے آپ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو آؤ لڑیں، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ کووڈ-19، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ بے موسم بارشیں، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ سخت سردیاں، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ مہنگائی، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ ظالم حکومت، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ اس حکومت کے ذریعے سے بدترین قوانین، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ سخت گرمیاں، ایسی گرمیاں جہاں اے سی فیل ہو جائے، جہاں انسان تڑپنے لگے، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ مختلف نام کے بخارات جو کسی نے کبھی سنے نہ ہوں گے، ایسے ایسے عذابات اللہ فرماتا ہے آئیں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیوں؟ تم نے خود کہا ہے کہ ہم رب العالمین سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سود کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے مشورہ ہوا اور صاف یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ یکون مال حرام ولا مہر بغی ولا مال ربا، یہاں سود کا مال، حرام کمائی کا مال، یہاں کسی کے ظلم کا لوٹا ہوا مال نہیں لگے گا۔ اور یہ بات یہاں مسئلہ آیا ہے تو ذکر کر دوں، جیسے کعبۃ اللہ یہ سب مساجد کے لیے اصول ہے، کہیں بھی کسی مسجد میں اس طرح کا مال نہیں لگتا، بلکہ یاد رکھیں اگر کہیں کوئی مسجد بنائی گئی بغیر حکومت کی اجازت کے، یا حکومت کی زمین بھی نہیں ہے، کسی خاص آدمی کی وہ زمین ہے، اس کی بغیر رضامندی کے 1 انچ بھی گھیر لیا گیا تو یہ مسئلہ صاف ہے، کسی سے
جا کر پوچھ لیں، نمازیں وہاں پر ادا نہیں ہوتی ہیں۔ صاف مسئلہ ہے یہ، یہاں پاکیزہ مال لگتا ہے، زمین مسجد کے لیے خریدنی ہے، حلال مال کو جمع کریں، کتنا ہی چندہ کرنا پڑے، کتنا ہی کلیکشن کرنا پڑے، حلال تو ہوگا، کسی کا حرام یا کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تو نہیں ہوگا۔ اس جانب خاص طور پر توجہ کرنے کی کوشش ہے۔ جو آخری بات عرض کی گئی کہ سود کے مسئلے میں اپنی کمائیوں کو دیکھیں کہ ان کے ہمارے کمانے کے ذریعے کیا ہیں، کیا وہ حلال کے ذریعے ہیں، وہ جو سورسز ہیں کیا وہ حرام ہیں یا حلال ہیں، کیونکہ یاد رکھیے جب کمائی حلال ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کا جو آدھا حصہ ہے وہ جنت بن جاتا ہے، اور جب یہ جنت بنتا ہے تو انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، مکمل زندگی جنت نما ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں آپ سے درخواست یہی ہے کہ خود ہمارے شہر کی جہاں سے میرا تعلق ہے ایک مسجد ہے اور وہاں امداد کی سخت ضرورت ہے، بلکہ کہہ لیں کہ ہماری خاصی مسجد ہے، ایک منزل کا تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے، دوسری منزل کا تعمیری کام جاری ہے، اور سخت ضرورت ہے جس طرح ہم اور آپ اپنی اس مسجد کا دوسری مسجد کا خیال رکھتے ہیں، آپ سے ادباً گزارش کی جا رہی ہے کہ یاد رکھیں مساجد میں صدقے کا مال نہیں لگتا، زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، یہاں صرف اللہ کے لیے یا اپنے مرحومین کے نام کی جانب سے اللہ کے لیے امداد کا مال لگتا ہے۔ آپ سے ادباً گزارش کی جا رہی ہے جتنا آپ سے ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے آگے بڑھ کر صفوں کے درمیان جو چندہ ہوگا امداد فرمائیں، یا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک جب تک وہ مسجد موجود رہے گی، وہاں جو بھی نماز ادا کرے گا، جو چیز آپ کے پیسوں سے وہاں بنائی جائے گی وہ استعمال ہوگی، اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔